औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने आयत पढ़ी थी वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन, और अगर इनको की मुसीबत पहुँच जाती अपने करतूतों के बाइस तो कहते वो कहते रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन, हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजा, फनत्तबिअ आयातिका, हम उस तेरी आयतों की पैरवी करते, वनकूनन्ना मिनल मुमिनीन, और हम भी मोमिन हो जाते। अब ये अगर उनके पास रसूल ना आया हो तो उनके लिए कहने का एक हुज्जत बनाने के लिए एक बात हो गई कि जी हमें तो बताया ही नहीं गया था कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमें क्यों पैदा किया गया है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई पिछली आयत करीमा में। जब ये बात हो गई कि उन्होंने जब कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में फिर आगे से कहा फलम्मा जाहुम, फिर जब जाहुम आ गया उनके पास हक मिन इंदिना, हमारी तरफ से, अब रसूल आ गया हमारी तरफ से, कुरान आ गया हमारी तरफ से, कालू कहते हैं लौला क्यों नहीं, ऊतिया इसको दिया गया, ऊतिया इसको दिया गया, मिसला मा ऊतिया मूसा, जैसा कि मूसा को दिया गया था। अब जब हक आ गया तो फिर एक कंपैरिजन शुरू हो गया। एक ज़हन में रखिए मक्की सूरत है, मुशरिकीन है यहाँ पे, और मुशरिकीन जो है वो कुछ जो है वो मालूमात रखते थे यहूदियों के हवाले से। तो यहाँ पे जो है बड़ी सीधी सी बात, कुल कालू कहने लगे, जब हक आ गया कुरान उतर गया, कालू कहने लगे लौला उतिया मिसला मा उतिया मूसा, जो इसको वो क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, आसान नहीं है इसके पास वो हाथ जो है वो सफ़ेद नहीं होता, और जो मनो सलवा इसके ऊपर उतरता था वो नहीं है, अबर का साया नहीं है, रोशनी का मीनार नहीं है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मूसा को दी गई थी, इनको तो दी नहीं गई नहीं। अवलम क्या नहीं, यकफरू वो इनकार कर चुके, बिमा ऊतिया मूसा मिन कबलो, जो कुछ दिया गया था मूसा को इससे पहले। हक अब आया, इससे पहले यहूदियों को तो जानते थे, इनके बड़े जो है वो उसका क्यों इनकार बैठे हैं, उन्होंने उसका क्यों इनकार कर दिया था मूसा को जो चीज़ें की थी। अगर ये कहते हैं कि मूसा जैसी चीज़ें दे दो अभी, या दी क्यों नहीं गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर जो मूसा को दिए थे तुम्हारे बड़ों ने उसका जो है वो इनकार क्यों किया था। अवलम यकफरू, फिर क्यों इनकार नहीं किया, बिमा उतिया मूसा मिन कबलो, इससे पहले मूसा को क्यों नहीं माने वो। कालू कहने लगे सेहराने, सहर किसको कहते हैं, जादू को, सेहराने जादूगर दोनों, यहाँ पे तस्नीय का सीगा इस्तेमाल हुआ। तज़ाहरा क्या होता है, मददगार होना, ये दोनों मावन होना, एक दूसरे की जो है वो बात एक दूसरे के साथ खड़े होना। कालू कहने लगे सेहराने तज़ाहरा, कि दोनों जादूगर हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के मददगार हैं। वकालू, और वो कहने लगे इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, हम हर चीज़ के इनकारी हैं। अब यहाँ पे ये सेहराने तज़ाहरा, ये किसकी तरफ जो है वो इशारा किया जाता है। दो तीन जो है वो हमें इसमें जो है वो मुफस्सिरीन कराम से मिलती हैं, लेकिन कुरान में जो है वो इसकी अलहदा जो है वो, एक जब जमा का तस्नीय का सीगा आता है और बात हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम की, तो अल्टीमेटली ज़हन में आता है कि वो दोनों जादूगर थे। कौन दोनों थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये उनका कहना था। एक बात तो ये हो गई, और दूसरा अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये इन दोनों की मुमासलत के बारे में बात हो गई। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जो जादू है वो तीसरी बात यह है कि वो ना तो बात तौरात की मानते रहे हैं और ना अब कुरान की मान रहे हैं। तो ये दोनों किताबें जो हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ साथ जो है मिली हुई हैं। तौरात कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ये निशानियां हैं, और कुरान कहता है कि हाँ तौरात में जो कहा गया था वो सही कहा गया था। तो ये दोनों तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो है वो देखी जा सकती हैं, लेकिन इन अगली आयत करीमा क्लियर कर देती है बाद में। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। कुल कह दीजिए, फातू, आता का माना क्या होता है, आना, जब इसके साथ इसका सिला बा आ जाए, फातू फिर ले आओ, बे किताबिन, किताब मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के यहाँ। अगर ये दोनों किताबें तुम लोगों को पसंद नहीं थी
تم دونوں کو اکٹھا ایک دوسرے کا معاون مددگار کہتے ہو کہ توریت میں محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توریت میں قرآن کا ذکر، تو پھر جو ہے اور قرآن میں جو ہے وہ توریت کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، دونوں ان کی ایک دوسرے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں، اور تم اس کے انکاری ہو۔ کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، پیشکش کر دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ، پھر اللہ کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ تم، ہوا اہدی منہما، اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں میں سے۔ اب یہاں پہ آ کے کلیئرٹی آ گئی کہ یہ جو بات ہے سحران تظاہرہ جو ہے، اس کا مراد جو ہے وہ دونوں کتابیں ہیں۔ یہاں پہ رسول کی بات نہیں کی، کہاں یہاں پہ کتاب کی بات کی گئی ہے۔ فاتو بکتاب من عند اللہ ہے، پھر لے آؤ اللہ کے ہاں سے جو ہے وہ کوئی کتاب، ہوا اہدا جو زیادہ بہتر ہو، زیادہ ہدایت دینے والی ہو، منہما ان دونوں میں سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی طرح کا چیلنج جو ہے، اتبعہ ان کنتم، میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، میری کوئی انا کا مسئلہ نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راہ پہ لگایا ہے، جو سبق دیا ہے میں اسی کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی اور سبق ہے تو میں اس کو مان لوں گا، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اسی طرح جب لوگ جو ہے وہ کہتے تھے، مسیح حضرات تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تو کیا کہا تھا؟ سورہ زخرف میں ہے، کل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہے، فانا اول العابدین، تو پھر پہلی پیروی کرنے والا تو میں ہوں گا اس کا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہے، ثابت کرو کہ اللہ کا بیٹا، جس طرح وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ثابت کرو۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا تو پھر میں سب سے پہلی عبادت کرنے والوں میں سے، اس کی جو ہے وہ اس کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے، فاتو بکتاب، پس لے آؤ کوئی کتاب، من عند اللہ، بات اس کی جا رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ بھی یہ کل ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی ہے الرحمان کا بیٹا، فانا اول العابدین، تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا، میں اس کا پہلا ماننے والا ہوتا۔ فاتو کتابن، کہہ دیجئے، پیشکش کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ کتاب اللہ کی ہاں سے، وہ اہدا زیادہ افضل، زیادہ راہ دکھانے والی، زیادہ ہدایت دینے والی، منہما ان دونوں میں سے، اتبعہ میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں جادو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی معاون مددگار ہیں، اور تم دونوں کی کوئی کسی بات کو ماننے سے جو ہے وہ ہر بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر اللہ کے ہاں سے کوئی اور ہدایت لے آؤ، میں اس کی بات مان لوں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر نہیں وہ مانے اس کو، اجیبو اجابت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ماننا، قبول کرنا، یستجیبو باب استفاء، اگر وہ نہ مانے لکا آپ کی بات، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانے، فعالم پس جان لو، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انما کہ اصل میں بات یہ ہے، انما انا کی سپرلیٹو ڈگری، کہ انما اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے، یتبعون اخواہم، وہ اتباع کرتے ہیں، احوا کہتے ہیں خواہشات کو، خواہشات نفسہ، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ، یتبعون احواہم، اگر کتاب کو نہیں مانتے، کتاب لا نہیں سکتے، جو پچھلی ہیں اس میں نقص نکالتے ہیں، جو آج حق آیا کہتے ہیں کہ پہلے جیسا کیوں نہیں آ گیا، تو پچھلی کو بھی نہیں ماننا تھا، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیروی کرتے ہو احواہم، اپنی خواہشات کی، تم جو ہے وہ حق نہیں ڈھونڈتے۔ امن اضلو، اور اس سے بڑھ کے کون ہوگا گمراہ، اضلو سب سے بڑھ کے، اور اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا، ممن اس سے جو، من اتبع ہواہ، جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، بغیر ہدن من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے، اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے نفس کی پیروی کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کون ظالم لوگ؟ جنہوں نے حق ماننا ہی نہیں ہے، جنہوں نے حق کا استہزاء اڑانا ہے، جنہوں نے حق کی تکذیب کرنی ہے، جنہوں نے حق میں سے میخ نکالنی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بات سچی ہے تو سچی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی بڑی سچائی کی ضرورت ہے، کوئی اور سچائی چاہیے، صداقت کو صداقت ہی مار سکتی ہے،
یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے تم اپنی تئیں جو ہے وہ کچھ چیز بنا کے لے آؤ. تو اپنے تئیں اگر تمہارے نہیں تم مانتے تو پھر کیا ہے اس کا مطلب کہ تم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو, تمہارے پاس کوئی جینون ریزن نہیں ہے, تم نے اپنے من گھڑت چیزوں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی ہے. اور اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے حق کے بغیر, حق کے علاوہ اپنی من مانی بات کرے, اپنی من چاہت دین جو ہے وہ لے. رات کو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ رات کو وہ نیوز سنتے سنتے اس میں ایک کلپ آ گیا, وہ آج کل عرس لگا ہوا ہے شہباز قلندر کا, اور وہ جو استعمال کیا لفظ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ دھمال اور لنگر جو ہے بڑھ کے تذکو احتشام کے ساتھ جاری رہا. ہم نے دین جو ہے وہ ان چیزوں کو بنا لیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ زن و مرد جو ہے وہ باہم اکٹھے جو ہے وہ مخلوط ہو کے جو ہے وہ دھمال ڈالتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ ہے. یہ ہے خواہشات کا دین, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی جگہ پہ. وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق, وصلنا لفظ کس سے ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا پہ در پہ ایک دوسرے کے ساتھ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور ہم نے پہ در پہ ان کے اوپر باتیں بھیجیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی. آپ اس کو آیتیں بھی کہہ سکتے ہیں, کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں, صحیفے بھی کہہ سکتے ہیں, ہدایت کے پیغام بھی کہہ سکتے ہیں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہ در پہ جو ہے وہ باتیں بھیجیں. لَعَلَّهُمْ کس کے لیے, تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑ سکیں. ہمارے لیے بھی قرآن اترا, ایک کے ساتھ دوسری آیت جڑی ہوئی ہمارے پاس آئی, ہمارے پاس جو ہے وہ لیبریٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک ڈیٹیلڈ کے ساتھ ڈیٹیلڈ ورژن ہمارے پاس آ گیا. کس لیے؟ لعلہم وہ تھے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں. الذین وہ لوگ کہ جن کو آتیناہم الکتاب جن کو عطا کی دی ہم نے کتاب, من قبل ہی اس سے پہلے, ہم وہ بہی یؤمنون اس پر ایمان رکھتے ہیں. کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, کن کو دی گئی تھی؟ یہودیوں کو کتاب دی گئی تھی. اس کے میں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن طریت, وہ لوگ جن کو پتہ تھا اور وہ حق کے متلاشی تھے کہ جب حق آئے گا ہم نے اس حق کو پہچاننا ہے. ورقہ بن نوفل کو کیسے پتہ تھا کہ یہ رسول ہے؟ کیسے پتہ تھا جو ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ جیسے ہی جو ہے وہ پہلے وہ بہت بڑے عالم تھے, اور جیسے ہی جو ہے وہ حق آیا, قرآن آیا, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, فٹ سے جو ہے وہ ایمان لے آئے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہ لوگ جن کو کہ پہلے ہم نے کتاب دی اس سے, ہم بہی یؤمنون وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیتیں, اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں, قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, بہی اس پر, انہ الحق من ربنا بے شک یہ رب ہے, یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے. انا کننا بے شک تھے ہم, من قبل ہی اس سے پہلے ہی, مسلمین ہم تو اس سے پہلے ہی ماننے والے تھے, ہم تو پہلے ہی اطاعت گزار تھے, پہلے ہی اسلام قبول کرنے والے تھے. تو جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے رب کی طرف سے. دوبارہ دیکھیے, فلما جاءہم الحق پہلے وہ حق مانگتے تھے کہ اگر حق ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے. بس جب پھر ان کے پاس حق آ گیا, من عندنا ہمارے ہاں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا. قالو تو کہنے لگے, لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ یہ کیوں نہیں اس کی مانند دیا گیا اس کو جیسے کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا. کہ موسیٰ کو جیسے موسیٰ کو معجزات دیے گئے تھے, نشانیاں دی گئی تھیں, ایسی نشانیاں جو ہیں وہ اس کو کیوں نہیں دیں گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر بصیرت, اگر دل کی آنکھ سے دیکھیں تو قرآن سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں ہے. چاہے وہ عصا تھا, اس کی فضیلت اس وقت تک تھی, چاہے وہ ہاتھ نکلتا تھا, جتنے معجزے تھے, جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے کہ بات ختم ہو گئی. قرآن سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. نبی چلے بھی گئے, دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن ان جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ معجزہ ہمارے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم معجزے کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ پھر کیوں تم نے انکار کیا اس کو جو موسیٰ کو دیا گیا تھا من قبل, تم سے پہلے جو لوگ تھے, تمہارے جو بڑے تھے, انہوں نے پھر موسیٰ والی بات کو کیوں اس کا انکار کیا تھا.
अगर तुम कहते हो हक नहीं है, हक आ गया, मानने से इनकार कर दिया कि वैसा क्यों नहीं है जैसे मूसा को दिया गया था, तो फिर मूसा को क्यों इनकार किया था तुमने? मूसा के ऊपर जो तौरात उतरी थी उसको क्यों नहीं माने थे? कालू, वो कहते हैं, सेहरान तज़ाहरा, ये दोनों आपस में मददगार हैं, एक दूसरे की जो है ना वो मदद करते हैं, मावन हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की बातों की तस्दीक करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हमें हराने के लिए जो है वो, इसी तरह पहले जो है वो तौरात में लिखा हुआ था, इसी तरह पहले जो है वो अब कुरान में लिखा हुआ है। तौरात कुरान की तस्दीक करती है, कुरान तौरात की तस्दीक करता है। अगर हम लें तो मूसा मोहम्मद की पेशनगोइयाँ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा की तस्दीक करते हैं। अगर हम बात दोनों की करें तो दोनों भाई भी एक दूसरे के मावन और मददगार थे। अत्तबेउ वकालू, हम तो इसके टोटल इनकारी हैं, इन्ना बिकुल्ले काफिरीन, हम हर चीज़ के इनकारी हैं, हर चीज़ के जो है वो इनकार करने वाले, हम नहीं मानते इस बात को, नहीं मानते। कुल कह दीजिए फातू बे किताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा। अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसे है, एक ऑफर है, एक तो पेशकश है, ले आओ कोई किताब अल्लाह के हाथ से जो इनसे ज़्यादा रहनुमाई, दोनों से ज़्यादा रहनुमाई करने वाली है। कोई किताब लाओ जो अल्लाह की तरफ से हो, अल्लाह की तरफ से बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं हक को क्यों डिनाई करूं। अगर तुम इससे बेहतर किताब ले आओ तो मैं मान लूंगा, जैसे यहूदियों के बारे में कहा, यहूदियों ने ईसाइयों ने जब कहा था कि मसीह अल्लाह का बेटा है, तो साबित कर दो, कुल इन काना लिर्रहमान वलद, अगर वो अल्लाह का बेटा है तो सबसे पहले इत्तबा करने वाला मैं हूँगा। अगर इन दोनों से बेहतर कोई किताब है तो मैं सबसे पहले इसकी इत्तबा करने वाला, उसको मानने वाला हूँगा। फातू बे किताब मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा, जो इन दोनों से बेहतर हो, अत्तबिहू इन कुंतुम सादिकीन, मैं इत्तबा करूंगा इसकी अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम यस्तजीबू, फिर अगर वो नहीं माने, इसको ना कर सकें, इसका लगा आपकी बात को कबूल ना करें, आपकी ऑफर पेश एक्सेप्ट ना करें, फ़ालम, तो बस जान लीजिए, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाहुम, बेशक वो पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। अमन अदल्लो, और इससे बड़ा गुमराह और कौन होगा, बेराह कौन होगा उससे, मिम्मन इत्तबा हवाहु बगैर हुदन मिनल्लाह, है जिसने इत्तबा की, पैरवी की अपनी ख्वाहिश की बगैर किसी हक के। हम इसको अब देख लीजिए अपने आज के हालात के तनाज़र में, कितनी चीज़ें हम अपने ख्वाहिशात की बेसिस के ऊपर करते हैं, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर हदायत नहीं होती। जैसे मैंने तज़किरा किया अभी कल के, जो मैं न्यूज़ में क्लिप देख रहा था धमाल का, और उसमें उन चीज़ों का हमने यही दीन बना लिया है। अब कल परसों एक और था कि 15 शबान को, उसके लिए भी हमने क्या क्या कुछ अपनी तरफ से घड़ लिए हैं। अब तो कवाली नाइट कब्रिस्तान में होने लग पड़ी है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये कहाँ पे है? ये मेरी ख्वाहिशात का दीन है, ये अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ दीन नहीं है। ये मेरा दिल करता है कि हाँ ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे मिलें, जिससे जो है वो मैं जो शैतानी रास्ते हैं उन पे मेरा दिल चलने को चाहता है। हमें अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई बातें तो नहीं, कहीं कुरान में तज़किरा है इसका, कहीं हदीस में तज़किरा है इस चीज़ का। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ये इस पापी पेट के लिए जो वो हम करते हैं, हम अपनी दुनिया कमाने के लिए करते हैं, हम आखिरत भूल गए हैं। हमने दीन, अपनी ख्वाहिशात का दीन, बनी इसराइल क्यों तबाह हुई? इसीलिए तबाह हुई कि उन्होंने भी दीन को जो है वो अपनी ख्वाहिशात का दीन बना लिया था। जो मन चाहा मान लिया, जो नहीं चाहा, जो सख्त हुआ उसको छोड़ दिया। हम भी जो इस्लाम की अच्छी चीज़ है, वो जो चीज़ है जो हमें सूट करती है मान लेते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी उसके अगेंस्ट जो है वो मुसीबत आती, मुश्किल पेश आती है, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके लिए हम कहते हैं नहीं दूसरा रास्ता निकाल लो। सूद की मिसाल हमारे सामने है, हमने सूद के ऊपर क्या कुछ नहीं जो वो नहीं कर छोड़ा हुआ। हम कहते हैं कि सूद के बगैर मईशत चल ही नहीं सकती, भूखे मर जाएंगे सारे लोग। अब हकीकत क्या है? इसलिए कि वो हमें नहीं कबूल। तो जहाँ पे दीन जो है वो हमारी आसानी है, वो एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे जो है वो दीन हमसे जो है वो इम्तहान, दीन कहता है मिलावट नहीं करनी, रुकते हैं हम उससे। दीन कहता है झूठ नहीं बोलना, रुकते हैं हम उससे। हम इसको झूठ को अब डिप्लोमेसी का नाम जो है वो हमने दे दिया है। जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना ही बड़ा डिप्लोमेट है। हम उसको कहते हैं नहीं ये डिप्लोमेसी है, ये दोनों तरफ संभाल सकता है, चाहे जितना मर्जी झूठा हो। दीन ने तो कह दिया कि तुमने जो वादा खिलाफी नहीं करनी। हम कहते हैं कि ये वादे कोई हदीस थोड़ी होते हैं, ये तो वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये ख्वाहिशात का दीन हमने भी अपना लिया है। बनी इसराइल इसलिए तबाह हुई थी, और माज़अल्लाह हम भी उसी तबाही के किनारे पे खड़े हुए हैं। देख लीजिए रोज हमारे दाएं बाएं जो है वो अजाब आते हैं, हमारे ऊपर अजाब आते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। हम तभी भी जो है वो दीन को जो है वो दीन जो है वो हमने अपना ही बना लिया हुआ है।
ایک دربار کے در کے اوپر بیٹھا فقیر تو جو تم لوگوں سے مانگتا ہے، تو جس سے تم مانگنے جاتے وہ اس سے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ کبھی 2 جمع 2 4 کر کے دیکھیں تو صحیح ہم یار، کہ دربار کے اوپر جائیں، آپ کسی بھی چلے جائیں، کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، بے تاشا وہاں پہ جو قبرستان کے جو مجاور ہوتے ہیں، جو وہاں پہ جو ہے وہ قبریں کھود رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تم سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جس سے تم مانگنے وہاں پہ گئے ہو، اگر وہ دینے والا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی ستھرائی کرنے والوں کو تو دے دیتا۔ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا ان باتوں کے اوپر۔ جو نہیں سن سکتا، جو نہیں جواب دے سکتا، جو خود مجبور ہے قبر میں، اس سے تم مانگنے جاتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے دل کے ساتھ ہے، جو سب سے قریب ہے، اس سے تم مانگتے نہیں ہو، اور کبھی مانگ کے دیکھا ہی نہیں ہے تم نے اس سے۔ تو خواہشات کا دین نہیں چلے گا۔ دین چلے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جس نے بغیر کسی ہدایت کے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو اپنا دین بنا لیا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور تمہارے اوپر بلا شدہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ان کے لیے ہم نے پہ در پہ جو ہے وہ باتیں، کتابیں جو ہے وہ قول بھیجے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تو نصیحت پکڑ لیں۔ یہ ہمیں قرآن میں بار بار کیا چیزیں سمجھائی جاتی ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کتنی دفعہ ہم سے کہا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم کتنی نصیحت پکڑتے ہیں؟ کانوں کو بھلا لگ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات لگ رہی ہے، یہاں سے اٹھنا ہے ہم نے، پھر وہی ہماری سب کچھ شروع ہو جانا ہے۔ عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے۔ سننے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، جب باری آتی ہے ہمارے عمل کرنے کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ دنیا کیا کہے گی، وہ بیوی نہیں مانتی، وہ بچے نہیں مانتے، محلے والے کیا کہیں گے۔ جواب بیوی کو، بچوں کو، یا محلے والوں کو دینا ہے؟ جواب تو اللہ کو دینا ہے۔ تو بات تو وہ کرنی ہے جو اللہ کو قابل قبول ہے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ دوسری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر جو ہے وہ ہم نے یہ سارے بت گڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ جن کو جو ہے وہ دی گئی تھی کتاب اس سے پہلے، ہم وہ بہ یؤمنون، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، بہی، اس پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس کے اوپر پہلے ہی ایمان لانے والے تھے۔ اب قرآن ہمارے سامنے ہے، کیا کرنا ہے ہم نے اس کا؟ ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا ہے، ایبزارب کرنا ہے، اور اس کے کہے چلنا ہے، یا اپنے خواہشات کے اوپر چلنا ہے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دے دیا ہمیں کہ تم نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ 2 راہیں تمہیں دکھا دی ہیں، اور حق کی راہ صرف ایک ہے، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دیکھ لیے، حق کا راستہ صرف ایک ہی راستہ رہا ہے، لیکن شیطانی راہیں بڑھی رہی ہیں۔ کبھی کمیونزم، کبھی سوشلزم، کبھی جو ہے وہ ہندو، کبھی کیا، کتنے مذاہب آئے، کوئی آگ کا آیا، کوئی ستاروں کو پوجنے والا آیا، کوئی بتوں کو پوجنے والا، کتنے آئے۔ حق کا راستہ ایک ہی راستہ رہا، اور وہی رہنا ہے، اور وہی غالب آنا ہے۔ موقع ہے ہمارے پاس، مہلت ہے ہمیں ملی ہوئی، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ پتہ نہیں کب ہماری سانس نکل جائے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اور ان راہوں پہ جن پہ ہم چلتے آئے ہیں ان سے نہ چلنے کا عہد کر لیں۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ اچھا جی میں کل کر لوں گا۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلا لمحہ سانس آنا ہے ہمیں؟ جب کوئی گارنٹی نہیں ہے تو توبہ ہمیں کر لینی چاہیے۔ ہم ان چیزوں سے اپنا راستہ موڑ لیں، اپنا راستہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لیں، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور رمضان سے پہلے یہ